اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ درود شریف رد کیوں نہیں ہوتا؟ کون سا راز پوشیدہ ہے درود پاک کے اندر؟ پوشیدہ راز بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ درود شریف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا ہر حکم فرض ہے۔ ہم نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں قبول ہوا، یہ ہماری کی ہوئی عبادت رد کر دی گئی۔ لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارا پڑھا گیا درود پاک رد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ چاہیے کہ کوئی محبت سے پڑھے یا پھر دکھاوے کے لیے ہی کیوں نہ پڑھے۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، درود شریف اللہ کا حکم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کے حق مہر کے طور پر درود شریف پڑھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دلفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مدارج النبوت میں اس کا خاص طور پر ذکر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کے اندر روح پھونکی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر جنت کے دروازے پر پڑی، جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام حیرت سے پوچھنے لگے، میرے رب، کیا آپ نے مجھ سے بھی کسی کو زیادہ عزت والا پیدا کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بے شک ایک نبی کو میں نے بہت بزرگی عطا کی ہے۔ جب بی بی حوا علیہ السلام پیدا ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف رغبت اظہار کی اور ہاتھ بڑھانا چاہا تو خدا بند قدوس نے منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ ان کا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، حق مہر کی مقدار اور جنس کیا ہونی چاہیے؟ جواب آیا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجو، جن کا نام آپ نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد بی بی حوا علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت ملی۔ دوستو، جیسے کہ باری تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ گویا اس طرح کائنات میں سب سے بڑا گوشہ درود شریف تختہ الہی پر ہوتا ہے، جس کے سربراہ اور بانی خود اللہ رب العزت ہیں اور شرکا تمام فرشتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اس محفل کو بڑھاتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اب یہاں پر درود پاک کا حکم ایمان والوں کو ہوا، گویا بے ایمان لوگ درود پاک شریف نہیں پڑھ سکتے۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ رحمت خداوندی ہر وقت بندوں کے بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ ان بخشش کے بہانوں میں سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ایک بہت بڑا بخشش کا بہانہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے دو بندے آپس میں ملتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے لگ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ درود پاک ایک ریگ مال کی طرح ہے، جس طرح ریگ مال مسلسل لوہے پر رگڑنے سے اس میں صفائی اور چمک پیدا ہوتی ہے، اسی طرح درود پاک پڑھنے سے دل کا زنگ اترتا ہے اور مسلسل درود پاک پڑھنے والے کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے علماء اور سب کے سب مشائخ اس بات پر متفق ہیں، جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھے گا وہ موت کی تختی سے محفوظ رہے گا۔ پیارے دوستو، درود پاک دنیا کے دکھوں غموں کا مداوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا کہ 1/4، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ٹھیک ہے، اگر تم کچھ اور بڑھا دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ٹھیک ہے، اگر اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر تو میں اپنی دعاؤں کا سارا وقت
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعا کے لیے مختص کرتا ہوں۔ درود پاک کے اندر پشیدہ راز جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تب تو تیرا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا اور تیرا ہر غم دور ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جب ہر وقت درود پاک پڑھنے سے دنیا کے دکھ غم ٹل جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم ہر وقت درود پاک کو وظیفہ بنائیں جس نے ہر وقت قبول ہونا ہوتا ہے۔ آئیے اب اس وجہ سے جانتے ہیں کہ ہماری ہر عبادت، نماز میں، روزہ، زکوٰۃ، حج رد ہو سکتی ہے، لیکن درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جس نے لب بڑھا کر بس ایک مرتبہ پڑھ دیا اس کا بھی قبول ہوگا۔ پیارے دوستو، ویسے تو درود پاک کے اندر بہت سے راز پوشیدہ ہیں، مگر ہم یہاں پر صرف ایک ہی مثال کو سمجھیں گے۔ اگر ہم درود شریف کی شروعات کریں، اللہم صلی، اس کی شروعات بنتی ہے، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناز گرامی۔ اب اگر ہم اس جملے میں غور کریں تو درود شریف کے پہلے معنی ہوئے اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس جملے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ میں درود پڑھتا ہوں یا ہم درود پڑھتے ہیں، اس کے برعکس ہم نماز میں کہتے ہیں، نماز میں ہم کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، تیری اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن درود پاک میں اللہ پاک نے ہم کو، میں کو، تم کو، سب کو نکال دیا۔ درود پاک کو شروع ہونے سے آخر تک پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ درود شریف میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں جس میں تم، ہم وغیرہ کا ذکر آئے۔ اب یہ جو عمل رد ہونے کا سبب ہے وہ ہے میں کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے اس سلسلے میں اللہ پاک نے خود کو نکال دیا۔ اب جو چیز اس میں رکاوٹ بنے گی یعنی میں، اس کا تو سرے سے وجود ہی ختم کر دیا۔ درود پاک ایک درخواست ہے اور اس درخواست میں انسان اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ جب انسان نے اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں تو رد کہاں سے ہوگی؟ بلکہ یہاں تک نہ اس میں دنیا میں رکھی گئی اور نہ آخرت کے لیے میں رکھی گئی۔ پیارے دوستو، درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میرے آقا پر درود بھیج۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔